میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ پیر والے دن جو چیف جسٹس صاحب نے فکس کیا ہے، پیر کا دن از خود نوٹس جو لیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے حوالے سے، اس کی سماعت کے حوالے سے، تو خبر یہ ہے کہ پیر والے دن ہو سکتا ہے کہ یہ جو بینچ بنا ہے 9 رکنی، یہ بینچ ٹوٹ جائے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک متفقہ نوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے آج کے دلائل کے بعد، اور اس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جناب جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحق حسن صاحب جو ہیں، ان سے گزارش کی جائے کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ کسی کیس میں بھی تشریف آوری نہ کریں، کسی بھی بینچ میں وہ از خود اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیں، کیونکہ ان ساری پارٹیوں کو جسٹس اعجاز الحسن پر اور مظاہر نقوی کے کنڈکٹ پر اعتبار نہیں رہا۔ یہ ایک کافی اہم ڈاکومنٹ ہے جو جمع کروایا گیا ہے آج، اور بتانے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے آج کی سماعت میں پیر والے دن ان نکات کو سننے کا ایک ٹائم فکس کیا ہے کہ پیر کو اس کے اوپر بات ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے اس موقع پہ کہا ہے کہ بینچ بنانا چیف جسٹس کا دائرۂ کار ہے یا دائرۂ اختیار ہے، لہٰذا وہ ان کو مکمل قدرت حاصل ہے کہ وہ جس بھی جج کو کسی بھی بینچ کے لیے نامزد کر سکتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب ساتھ ہی یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے اور ایک دائرہ انصاف ہوتا ہے۔ آپ نے جب بھی اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کسی بھی جج کے لیے کہ وہ اپنے اختیار کو منصفانہ طور پہ استعمال کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 100% جتنے بینچ بناتے ہیں اس میں سے ایک شخص کو آپ علیحدہ کر دیں اور اس کو اس کا حصہ نہ بنائیں، اور اپنے 3-4 پیاروں کو ہر بینچ کے اندر شامل کر لیں۔ جسٹس منیب اختر ہو، جسٹس اعجاز الحسن ہو، مظاہر نقوی ہو، یہ ساری پولیٹیکل جتنے کیسز آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز آتے ہیں، ان صاحبان کو بندیال صاحب ضرور اپنے رائٹ لیفٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اپنی جو مرضی کے مطابق اور کوشش کرتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ لیا جائے۔ یہ جو بدعت ہے نا متفقہ فیصلے کی، یہ جسٹس افتخار کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ جو روبوٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں نا۔ آسمہ جہانگیر یہی کہا کرتی تھی کہ جو ایک زندہ لوگوں کا ایک بینچ ہوتا ہے جس میں 5-6 لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈائیورس اوپینین ہوتی ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی فیصلے کے اوپر اتفاق کرتے ہوں، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی موضوع پر کسی بھی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس کو انصاف کے مطابق اور جو اس وقت کے پیرامیٹرز ہیں ایک نظر آتے ہیں جو انصاف کے حوالے سے، ان کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک پیر والے دن یہ آئس بریکنگ ہو جائے گی، یہ بینچ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ بینچ نہیں ٹوٹتا اور چیف جسٹس صاحب اس پہ انسسٹ کرتے ہیں اسی 9 رکنی بینچ پر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ایک طرح کی ایک نیا تنازع ملک میں جنم لے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے جو سرگودا میں اپنے جلسے میں جس کیمپین کا آغاز کیا ہے، وہ اس کو زیادہ جارحیت سے آگے لے کر آئیں گی۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اس پہ بات کرے گی، اور اس فیصلے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ جو کے پی میں اور خاص طور پہ پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، انہوں نے کرنا، اور دونوں جگہ پہ جو گورنمنٹس ہیں اس میں فضل الرحمان صاحب کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں کے پی میں، اور پنجاب میں جو سیٹ اپ آیا ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ تو وہ الٹیمیٹلی یہ ہو سکتا ہے ایک نئی کنفرنٹریشن کی طرف ملک چلا جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ہم نے اپنے پہلے بھی وی لاگز میں کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت یہ ہے، جس وقت آپ کے ملک میں معاشی حالت بہت بگاڑ کا شکار ہے، جب آپ سیکیورٹی کے معاملات میں مشکلات کا سامنا، آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس ملک میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ اپنے عروج پر ہو، وہاں پہ ایسے فیصلے کرنا جو کہ بہت متنازع ہوتے ہیں، جس کے اوپر لارجلی مختلف پارٹیوں کو اختلاف ہو، وہ بہت یعنی کہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح
آج مظاہر نقوی صاحب کے خاندانی ذرائع نے میڈیا کو یہ خبر دی ہے کہ جو الزامات اس آڈیو ٹیپ پہ لگائے گئے تھے وہ درست نہیں تھے. مظاہر نقوی صاحب کافی تاخیر سے اس وقت میدان میں آئے، ان کے خاندانی ذرائع، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن سے آڈیو چل رہی ہے چودھری پرویز الہی کی، ان کے حوالے سے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تب تو یہ خاندانی ذرائع متحرک نہیں ہوئے. جب ان کا بینچ سے علیحدگی کا معاملہ سامنے آیا اور پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے ان کے خلاف ایک نقطہ اعتراض اٹھا دیا ہے، سوال کھڑا کر دیا ہے، تو آج خاندانی ذرائع بھی سامنے آ گئے ہیں. اور بہرحال یہ خاندانی ذرائع جو ہیں ان کے مسترد کرنے سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے تو نہیں ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بندیال صاحب اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو بندیال صاحب نے آج کہا ہے نا، کہ پہلے تو لوگ آتے تھے، سائل آتے تھے اپنی درخواستیں دینے کے لیے، اس دفعہ پہلا موقع ہے کہ کانسٹیٹیوشن خود آیا ہے، دستک دی ہے، اس نے ناکنگ کی ہے چیف جسٹس صاحب کے دروازے پہ اور سپریم کورٹ کے دروازے پہ. لہٰذا اب آئین کی تشریح کرنا جو ہے سپریم کورٹ کا کام ہے. تو اس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے بہت خوبصورت کچھ پوائنٹس ریز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین ہے یہ پچھلے 20 سال سے دستک دے رہا ہے سپریم کورٹ کے دروازے پہ. عرفان صدیقی صاحب ایک بات بھول گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو کوئی فیصلہ نہیں دیا. اور آئین کو کتنی دفعہ توڑا گیا اس ملک میں 73 کے بعد، اور آج تک اس کے ساتھ جتنے بھی کھلواڑ ہوئے ہیں آئین کی دستک کسی نے نہیں سنی. اس وقت آج کیا خصوصی معاملات ہیں کہ آئین جو ہے اس کی دستک کو محسوس کیا گیا ہے اور اس کو سنا گیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عرفان صدیقی صاحب نے اٹھائے. اسی طرح یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے کہ ان کو جس طرح سے پراسرار انداز میں ہر بینچ سے الگ کیا جا رہا ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے جو ججمنٹ دی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر ریڈ مارک لگا دیا گیا جنرل فیض کی طرف سے. لیکن اس وقت تو جنرل فیض نہیں ہے، اس وقت تو باجوہ صاحب بھی نہیں ہیں، تو پھر بندیال صاحب مسلسل ان کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس کا بندیال صاحب کو جواب دینا چاہیے. اور اس پروسیڈنگ کے دوران بھی قاضی فائز صاحب کا ذکر ہوا کہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں، وہ نئے آنے والے وقت کے نئے چیف جسٹس ہیں، ان کو کیوں آپ اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں ہر بینچ سے؟ اس کی کوئی آپ کو ایک دلیل دینی چاہیے، اس کی کوئی لیگل بیک گراؤنڈ بتانی چاہیے، نہیں بتا پا رہا ہے. اور یہ جو ٹرائبلزم آ گیا ہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، انصاف کے اداروں میں تو اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن ان کے اختیارات بائنڈنگ ہیں انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ. جو کھلی انصاف کی خلاف ورزی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کرسی تو آنی جانی چیز ہے. جو پچھلے 2 سال پہلے چیف جسٹس تھے یا 4 سال پہلے، وہ اب کہاں ہیں؟ ان کے فیصلے ہیں، اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ لوگ ابھی بھی عوام ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. افتخار چودھری اگر لندن کی گلیوں میں گھوم رہا تھا تو عوام اس کو پوچھتے تھے. اسی طرح اب رحمتے جو بابا رحمتے ہے وہ جو جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں اس سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں. تو بندیال صاحب آپ کے جانے کے بعد بھی آپ سے سوالات کیے جائیں گے. یہ کرسی کو اتنی دیر پا نہیں ہوتی. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے فیصلے کر کے جائیں آئین کے حوالے سے، پاکستان کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے، کہ آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں. کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے، ایک طرف وہ ججز ہیں جو جسٹس منیر سے لے کر جسٹس بابا رحمتے تک، جنہوں نے سسٹم کے ایجنٹ بن کے کام کیا، اور دوسری طرف جسٹس کارنیلیس سے لے کر جسٹس سجاد علی شاہ تک کے لوگ ہیں جن کو آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے. بندیال صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر لسٹ میں پلیس کریں. یہی پیر تک ہم انتظار کرتے ہیں کہ پیر کو جو سماعت شروع ہوگی تو اس میں کیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی.